السلام علیکم. میں پروفیسر ڈاکٹر امجد تقویم دوبارہ آپ سے مخاطب ہوں. مسئلہ وہی کووڈ-19 کورونا کا ہے. اس دفعہ حکم ایسی جگہ سے آیا ہے جس میں انکار کی گنجائش نہیں. میں اپنی عقل اور فہم کے مطابق ان سوالوں کے جواب دوں گا جو مجھ تک بھیجے گئے ہیں. جو جواب ہیں وہ میری عقل، فہم اور علم کے مطابق ہے. ان سے اختلاف ممکن بھی ہے اور جائز بھی. Tell us about the lockdown. Is it the right strategy? Should we do it? If yes, why? And if no, then how should we go about it? دیکھیں، لاک ڈاؤن 100 دن سے زیادہ ہو گئے. اب کم از کم یہ بات ثابت ہو گئی کہ لاک ڈاؤن کی پالیسی جس فلسفے پر تھی وہ فلسفہ فیل ہو گیا. لاک ڈاؤن اس طرح شروع ہوا تھا کہ جو پہلے کورونا وائرسز تھے 6 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینوں میں وہ ختم ہو گئے. تو جنہوں نے لاک ڈاؤن اپلائی کیا تھا ان کا خیال یہی تھا کہ باقی کورونا وائرس کی طرح بھی یہ وائرس 4، 5، 6 مہینے میں ختم ہو جائے گا. تو 4، 5، 6 مہینے تک لاک ڈاؤن ممکن تھا تو انہوں نے لاک ڈاؤن کیا. لیکن اس کورونا وائرس کا، جس کو ہم کووڈ-19 کہتے ہیں، اتنی جلدی جانے کا کوئی ارادہ نہیں. تو لاک ڈاؤن صحیح پالیسی نہیں. جب لاک ڈاؤن صحیح پالیسی نہیں تو بالکل اوپن چھوڑنا بھی صحیح پالیسی نہیں. تو ہم نے درمیان میں راستہ نکالنا ہے. اس لیے کہ صرف سانس لینا زندگی نہیں ہے، زندگی گزارنا زندگی ہے. اب زندگی گزارنا ایک فن ہے. ہم دوبارہ اس سٹیج کو نہیں جا سکتے جو کووڈ-19 سے پہلے تھا. ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے. جو ہمارے حالات ہیں اس کے مطابق ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے، ایڈجسٹ کرنا ہے، نئی تھنکنگ کرنی ہے، نئی سوچ کرنی ہے. میں بھی غصہ ہوں، آپ بھی غصہ ہیں. ہم واپس وہی زندگی چاہتے ہیں جو پہلے تھی، لیکن جو حقیقت ہے اسے مانیں گے، وہ زندگی واپس نہیں آ سکتی. ہم نے کاموں کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، ضروری اور غیر ضروری. ضروری کام مساجد، تعلیمی ادارے، اسکول، یونیورسٹی، مدرسہ، خانقاہیں، یہ تعلیمی ادارے ہو گئے. حلال روزگار کے جتنے ذرائع بھی ہو، چاہے وہ کھیتی باڑی ہو، چاہے صدر پاکستان ہو، ان سب کو کھولے رکھنا بہت ضروری ہے. اس لیے کہ زندگی ایویں ہی نہیں گزرتی، کچھ نہ کچھ اس کے لیے کرنا پڑتا ہے. جو ہمارے جیسے ممالک ہوں جس کے لیے اور کوئی سپورٹ نہ ہو، انہوں نے بہرحال کام کرنا ہے. جو ضروری کام ہے انہیں ہم نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے کہ اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں. جو غیر ضروری کام ہیں جیسے شادی ہال ہوئے، ریسٹورینٹ ہوئے، مالز ہوئے، جلسہ جلوس ہوئے، فضول قسم کی پارٹیاں ہوئی، یہ سب غیر ضروری کام ہیں. تو انہیں ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. تو ہم زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں کہ ضروری کیا ہے اور غیر ضروری کیا ہے. ضروری کو پکڑ لیتے ہیں، غیر ضروری کو چھوڑ دیتے ہیں. اس طرح کم از کم 50% ایکسپوجر ہمارا کم ہو جائے گا. میرے خیال میں ہم 70% ٹائم غیر ضروری کاموں میں گزارتے ہیں، لیکن بہرحال 50-50 بھی کر لے تو کم از کم 50% رشتہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک. باقی سب سے پہلے میں نے مساجد کیوں کہا کہ ان کو کھولیں. یہ اس کی وجہ کوئی مطلب مذہبی نہیں، اگرچہ میں مذہبی آدمی ہوں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر محلے میں، ہر گاؤں میں ایک مسجد ضرور ہوتی ہے، اور تعلیم اور تربیت کی ابتدائی جگہ مسجد ہوتی ہے. اگر آپ مسجد میں ہی لوگوں کی تربیت کر لیں گے کہ لوگوں نے کورونا سے کیسے ڈیل کرنا ہے، تو وہی لوگ جب اپنے گھروں میں جائیں گے، معاشرے میں جائیں گے، تو ان کے لیے اس بات پر عمل کرنا آسان ہوگا. تو چونکہ ہمارے معاشرے کی اکائی مسجد ہے، تو مسجد کھولے رکھنا بہت ضروری ہے، لیکن صحیح طریقے کے ساتھ کہ مسجد کھلی بھی ہو، اس میں سارے SOPs وہ ہم اس پہ بات کریں گے وہ بھی ہو، اور اسی سے لوگ سیکھ کے آگے نکلیں. مسجد کے بعد اگلی اکائی ہماری تعلیمی ادارے ہیں، جس میں اسکول، کالج، یونیورسٹیز، مدرسے، خانقاہیں، یہ سب آتی ہیں. اس سے ہم نے زندگی کے ہنر بھی سیکھنے ہیں اور اس سے ہم نے نظم و ضبط بھی سیکھنا ہے. یہ سارے ادارے صرف اس لیے نہیں کہ آپ کو علم سکھائیں، یہ سارے ادارے تعلیم اور تربیت دونوں کے لیے ہیں، اور تربیت کا بہترین وقت یہی ہے
جب ہم تقریباً حالت جنگ میں ہیں تو اس وقت ہم نے سیکھنا ہے کہ ان مشکل حالات میں ہم نے زندہ کیسے رہنا ہے، اور زندہ رہنے کا فن ہم نے ظاہر ہے کسی نہ کسی سے سیکھنا ہے. تو اکائی مسجد ہوئی اور اس اکائی پہ اصل بنیاد رکھی جائے گی تعلیمی اداروں میں. سب کا مقصد بہرحال یہی ہے کہ روزگار چلے. روزگار کے بغیر نہ تعلیمی ادارے چلیں گے نہ مساجد کھلے رہیں گے، اس لیے کہ اس کے بغیر پیسوں کی سرکولیشن نہیں ہوگی. پیسے نہیں ہوں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ہم نے دونوں اکائیوں سے زندہ رہنے کے طریقے سیکھ کے زندہ رہنے کے لیے اپنے روزگاروں کو جاری رکھنا ہے، اور روزگار بھی جاری رہیں گے، تعلیمی ادارے بھی کھلے رہیں گے اور مساجد بھی کھلے رہیں گے. غیر ضروری چیزوں کو بند کر دیں. اب احتیاطی تدابیر ہم نے کیا کرنے ہیں؟ کھولے رکھنا ہے تو ٹھیک طریقہ اس کا پھر کیا ہے؟ گھوم پھر کے اتنے سارے پیپر میں نے پڑھے کہ دماغ خراب ہو گیا، لیکن گھوم پھر کے صرف 4 چیزیں رہ جاتی ہیں. ٹھیک، ماسک پہنیں، ہاتھ دھوئیں، فاصلہ رکھیں اور غیر ضروری لوگوں سے ملاقاتیں مت کریں. گھوم پھر کے یہی 4 چیزیں بس. ماسک پہننا ہے، ہاتھ دھونا ہے، غیر ضروری ملاقاتیں نہیں کرنی، ٹھیک ہے، فاصلے رکھنا ہے. فاصلہ 6 فٹ بہت زیادہ ہے، وہ ممکن نہیں. ایک چیز جب پریکٹیکل نہ ہو تو آئیڈیل ہو بھی تو پریکٹیکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ 1 فٹ یا 1 ہاتھ کے فاصلے پر بھی رہے تو کافی ہے. اس فارمولے کو اپلائی کرتے ہوئے کہ ماسک ہو، 1 فٹ کا فاصلہ ہو، سینیٹائزر ہو، صابن ہو، جس طرح بھی اپنے آپ کو صاف رکھے، اس پہ عمل کر کے آپ مسجد، تعلیمی ادارے اور کاروبار ساری چیزیں جاری رکھ سکتے ہیں. اور صرف ماسک پہننے سے بھی اگر سب لوگوں نے ماسک پہنا ہو، یہ انفیکشن ریٹ آپ 90% سے زیادہ کم کر سکتے ہیں. مطلب اتنی سادی سی چیز کہ سب نے ماسک پہنے ہو تو انفیکشن کی ٹرانسمیشن 90% تک کم ہو سکتی ہے. ویسے بھی جو نئی معلومات ہے اس کے مطابق یہ اتنی آسانی سے بھی نہیں لگتا جتنا پہلے ہمارا خیال تھا کہ بس قریب سے آدمی گزر گیا اور لگ گیا. اتنی آسانی سے بھی نہیں لگتا. تو اگر صرف ان چیزوں پہ عمل کیا جائے تو بہتر ہوگا. باقی غیر اختیاری چیزیں اس کے ساتھ ہم کچھ نہیں کر سکتے. معمر حضرات ہو، بیمار حضرات ہو، جینیٹیکلی پری ڈسپوزڈ ہوں، ان کو زیادہ انفیکشن کے رسک ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں. مختصراً کیا ہوا، ضروری چیزیں پکڑے، اختیاری چیزیں پکڑے، غیر اختیاری غیر ضروری چیزوں پہ سوچنا چھوڑ دیں. ضروری چیز ہوئی مساجد، درسگاہیں اور کاروبار. اختیاری چیزیں ہوئی ماسک، ہاتھ دھونا، فاصلہ رکھنا، غیر ضروری میل جول سے پرہیز. Is herd immunity the perfect solution? نو. دیکھیں، RNA وائرس کے خلاف ایک RNA وائرس ہمارے ساتھ صدیوں سے ہے، انفلوئنزا کا وائرس. اس کے لیے ہارڈ امیونٹی موجود ہے. 70% سے زیادہ لوگ اس کے امیون ہے، لیکن وہ پھر بھی ہوتی ہے. ہارڈ امیونٹی ایک کانسیپٹ ہے کہ اگر 70% لوگ، 75% لوگ اس بیماری کو گزار لیں تو باقی 30% لوگ بچ جائیں گے. وہ صرف اس صورت میں کامیاب ہو سکتی ہے اگر اس کے خلاف امیونٹی ساری عمر کام کرے. یہ بھی ثابت نہیں کہ یہ امیونٹی ساری عمر کام کرے گی کہ نہیں. اور 70% پاپولیشن ساری دنیا کے وہ کروڑوں لوگ ہو گئے. اب کروڑوں لوگوں میں اگر 1% مارٹیلٹی بھی ہو تو آپ خود سوچیں کہ یہ لاکھوں لوگ ہوں گے. تو ہارڈ امیونٹی از ناٹ اے سولوشن. ہم نے ہارڈ امیونٹی کی طرف نہیں جانا. ہم نے ضروری کاموں میں اختیاری احتیاط کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے. ہارڈ امیونٹی خود بخود ہو گئی تو ہو گئی، ورنہ نہ ہوگی تو نہ ہوگی. مطلب اس کے وہ ہمارا ٹارگیٹ ہی نہیں ہونا چاہیے. وہ اس وائرس میں ممکن نہیں ہے، ناکامیاب ہے. تھوڑا بہت ایفیکٹ ہوگا، اتنا سویر نہیں ہوگا، اتنی جلدی ایک سے دوسرے کو نہیں لگے گا، لیکن یہ پرفیکٹ سولوشن نہیں ہے. تو پھر آپ کا ویکسینز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ویکسین بہت سارے ہیں، انڈر ڈیولپمنٹ ہیں. ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ اکتوبر تک 3-4 آ جائیں گے. کتنے افیکٹو ہوں گے یہ بتانا مشکل ہے. دیکھیں، وائرسز 2 قسم کے ہیں، DNA وائرسز اور RNA وائرس. DNA وائرس کے خلاف ہم ہمیشہ کامیاب ہوتے ویکسین بنانے میں. RNA وائرس کے خلاف ہم ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے.
چاہے وہ ہیپیٹائٹس سی ہو، چاہے وہ HIV ہو، چاہے وہ ہمارا پرانا دوست انفلوئنزا ہو. انفلوئنزا کا ویکسین بھی ہے، انفلوئنزا کو ہرڈ امیونٹی بھی ہے، لیکن انفلوئنزا پھر بھی ہے اور ہر سال ہمیں ہوتی ہے. تو اس لیے ہم نے یہ تو ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ ویکسین آئے گا، یہ بھی ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ تھوڑا بہت کام بھی کرے گا، لیکن ویکسین آیا اس کو ٹوٹل ختم کر دے گا. اللہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن لگتا نہیں ہے. Is the death rate decreasing? If yes, then why? جی بالکل، ڈیتھ ریٹ ڈیکریز ہو رہی ہے. وائے بہت آسان ہے. جب بیماری شروع میں آئی تھی ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا کرے اور یہ بیماری ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے. اب اتنے 100 دن سے زیادہ دن گزر گئے، اب ہمیں ایگزیکٹلی پتا ہے کہ یہ وائرس ہماری باڈی کے اندر کیا کر رہا ہے. سب کچھ تو نہیں، لیکن کم از کم 60-70% ہمیں معلوم ہے کہ یہ وائرس ہماری باڈی کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اور ہمارے پاس ایسے ہتھیار موجود ہے کہ جو وائرس کر رہے ہیں ہم اس کا توڑ کر لیں. اس لیے اگر پہلے لیٹ سے کہ 10%, 15% لوگ وفات ہوتے تھے، اب 1 یا 2% ہوتے، اس لیے کہ ہمیں بہرحال اب اتنے بے بس ہم نہیں جتنے پہلے تھے. What do you think will happen or should happen, and what should we expect or adopt? دیکھیے کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. یہ پریڈکشنز بہرحال میں جتنا موجود ڈیٹا ہے اس سے عقل کے مطابق ایک نقطۂ نظر بیان کروں گا، لیکن بہرحال میں نجومی ہوں نہیں کہ آپ کو علم نجوم سے کچھ بتا دوں. ٹھیک ہے، ہو گیا یہ کہ ہم نے بہرحال اس بات کو ایکسپٹ کرنا ہے کہ جو زندگی پہلے تھی وہ اب واپس نہیں آئے گی. نہ میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہو، نہ آپ چاہتے ہیں، لیکن ہمارے چاہنے سے نہیں ہوتا. یہ وائرس آ گیا ہے، جب آ گیا تو ہم نے اس کے ساتھ ہی زندہ رہنا. لیکن ہم نے زندہ رہنا ہے، کمرے میں بند رہ کے سانس لینا زندہ رہنا نہیں ہے. ہم نے زندہ رہنا ہے، ہم نے جینا ہے، اور جینے کے لیے ہم نے بہت کچھ کرنا ہے. اس لیے جو ضروری کام ہے وہ ہم نے اب شروع کرنا ہے. یہ اب نہیں ہو سکتا کہ ہم بس اس انتظار میں رہے کہ 5 مہینے 6 مہینے ہم بند رہیں گے اور یہ ختم ہو جائے گا. وہ کہ سب ختم ہو گئے، وہ نہیں ہوگا. اس لیے ہم نے اپنی زندگی کو بالکل لسٹ بنانی ہے کہ بھئی یہ ضروری کام ہے، یہ غیر ضروری ہے، یہ ضروری میں نے کرنے، یہ نہیں کرنے. ان ضروری میں پھر ہم نے جو احتیاطی تدابیر ہے وہ اپلائی کرنے، جو ہمارے اختیار میں نہیں اس کو چھوڑ دینا. سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ سب سے ضروری چیز جو بھی مذہبی نقطۂ نظر رکھنے والے لوگ ہیں ان کو سٹیمولیٹ کرنا ہے کہ وہ آگے آئے. اس لیے کہ دعا کی اپنی ایک تاثیر بھی ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے جو بھی ہو. اور دعا کا ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے. کورونا وائرس نے جتنا نفسیاتی طور پر خوف سے لوگوں کو مفلوج کیا ہے، اس کے جتنے نقصانات اور دور رس اثرات ہیں اتنے اس بیماری کے خود نہیں ہوں گے. یہ جس کو پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر ہم کہتے ہیں، یہ کورونا گزر بھی جائے گا، لیکن جتنے لوگوں کو اس نے نفسیاتی طور پر ڈیمیج کیا ہے اس کا اثر پتہ نہیں کب تک جاری رہے گا. اس لیے اس نفسیاتی اثر کو ختم کرنے کے لیے ضروری چیز ہے امید اور بے بسی کا ختم ہونا. اب دعا ایک ہتھیار ہے اور امید ہے. جب آپ سب مل کے دعا کرتے ہیں تو ایک امید پیدا ہوتی ہے، تو جو سائیکولوجیکل سٹریس آپ پہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کو فیلنگ ہوتی ہے کہ میں نے کچھ کیا ہے، تو جو بے بسی کا احساس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. 2 چیزیں اس وائرس نے لوگوں کے ساتھ کی، ایک بے بسی کا احساس کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، ایک نا امیدی کہ کچھ نہیں ہو سکتا. ان دونوں کا حل مذہب میں ہے، یا جو بھی آپ کا فیتھ ہے اس میں ہے. دعا کے ساتھ آپ کی امید کی کرن بھی جاگ اٹھتی ہے، دعا کے ساتھ آپ کچھ کر بھی لیتے ہیں، آپ اپنے آپ کو محدود بے بس محسوس نہیں کرتے. تو جو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ نکلیں، جو ضروری کام ہے وہ کریں، جو غیر ضروری کام ہے وہ مت کریں. جو احتیاطی تدابیر ہے وہ اتنی دفعہ ہم بتا چکے ہیں کہ مزید بتانے کی ضرورت نہیں، ان پر عمل کریں. جو آپ کے اختیار میں ہے اس پر سوچیں، جو آپ کے اختیار میں نہیں اس پر مت سوچیں.
اللہ اس وائرس کو کسی وقت بھی ایک بینائن فارم میں میوٹیٹ کر سکتا ہے. اس کے لیے ہتھیار ہمارے پاس دعا ہے. دعا کریں, امید رکھیں, حوصلہ رکھیں. اب بہرحال اتنے برے حالات نہیں جتنے 100 دن پہلے تھے. Thank you so much, Dr. Amjad Taqweem.